دیکھا ہے بریڈ فورڈ میں پبوں میں جانے والے، ہر وقت شراب میں گٹ رہنے والے، جوا خانوں میں جانے والے، ہر عیاشی کے ٹھکانے پہ جانے والے۔ جب حضور خواجہ عالم صوفی پیر محمد اسلم صاحب کی محفل میں آئے، پوری داڑیاں چٹی ٹوپیاں پہنی۔ نعرہ تکبیر، ملتی ہے کردار ہستی ہو جاتے ہیں، سارے پڑھ جب شہر سے نظریں ملتی ہے کردار ہستی ہو جاتے ہیں۔ حضور سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ گلستان میں فرماتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں یہ صابن شیمپو وغیرہ نہیں تھی تو لوگ مٹی سے غسل کیا کرتے تھے۔ میں ایک دوست کے ہاں مہمان بنا تو صبح نہانے کے واسطے حمام میں گیا تو دوست نے مجھے مٹی، تو جب وہ مٹی دوست کے ہاتھ سے میں نے لی تو وہ بڑی خوشبودار، آپ فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام ہوتے۔ ایک دن حمام میں مجھے خوشبودار ایک دوست کے ہاتھ سے مٹی بھی، بے پختہ مشکی یا عبیری، میں نے اسے پوچھا کہ تو عنبر ہے، کستوری ہے، تو ہے کیا؟ تو اس مٹی نے کیا کہا؟ اس نے کہا منے من گلے ناچیز بودم، میں ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت معقول نشست، اے ساتھی میں تو ناچیز مٹی کی مٹی ہوں لیکن کافی عرصہ پھول کی جناب میں، پھول کی صحبت میں بیٹھی رہی۔ اس پھول نے، اس کی خوشبو نے اس کے پاس بیٹھنے سے میرے میں اپنا اثر کر۔ اے ساتھی میں تو ناچیز مٹی تھی لیکن اس پھول کی صحبت نے اپنا اثر مجھ میں کر، میں تو ناچیز مٹی تھی، یعنی مٹی جو تھی وہ پھول کی جناب میں بیٹھی، اس میں وہ خوشبو آ۔ ایمان والو، اگر پھول میں یہ کمال ہے تو ہم اللہ والے کی محفل میں بیٹھے ہیں، کیا ہمارے میں اس صحبت کا اثر نہیں آئے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یو کے کی سطح پہ آداب ماحول، وہاں پیر صاحب کی یعنی ایسی خدمات ہیں کہ جب بھی یو کے کی تاریخ کسی نے لکھی نا تو اس میں یہ ضرور اس کو لکھنا پڑے گا، مجبوراً لکھنا پڑے گا کہ جہاں کے گنبش تارا لفنگا قسم کے ماحول میں گئے ہوئے، جب ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ان کے کردار ہنسی ہو گئے، لباس ہنسی ہو گئے، عطا کے وہ تجد گزار ہو گئے، ختم خواجگان ان سے چھوٹا ہی۔ اسی طرح وہاں شہر شہر میں حضور کے میلاد کی محفلیں آپ نے پڑھی، ذکر کی محفلیں، ختم خواجگان کی محفلیں، یعنی واقعی میرے پیش رو جناب قبلہ رضا حسین صاحب مدد اللہ جو کہہ رہے تھے، وجہ کہہ رہے تھے کہ جہاں بھی گئے ہیں نا وہاں ان کا مشن ہی یہ ہے کہ اللہ کا دین سر بلند، یہاں اللہ کے محبوب کی محفلیں اور وہاں پہ بھی اللہ کے محبوب کی محفلیں، وہاں پہ بھی اتنا خوبصورت سینٹر بنایا ہے، اللہ کا گھر بنایا بہت خوبصورت، اور یہاں بھی دیکھ دیکھ کر کے اللہ جانتا ہے منہ میں ٹھنڈ پڑتا ہے، بہت خوش ہوا، یعنی اللہ کا گھر بہت خوبصورت انہوں نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے فیض میں زندگانی ترقی عطا فرمائے اور مجھے اور سب کو ان کے فیض سے مستفید فرمائے۔ باقر دعوانا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، خطاب واسطے تشریف لے آ رہے ہیں مفتی اعظم پاکستان، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی احمد عزیز اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ شاہپور
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض سبحان الله صدق الله مولانا العظيم سبحان الله دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے اور یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے حضور عالم خواجہ خواجگاں کی محمد اسلم صاحب مدد اللہ العالی سبحان حضرت علامہ قادری صاحب حضرت علامہ گلنواز صاحب حضرت علامہ قاری محمد نذیر صاحب اور دیگر علماء کرام اور حاضرین رب ذوالجلال نے اس پوری کائنات کو درجات میں تقسیم فرمایا یہ پوری کائنات کا ہر شعبہ درجات میں تقسیم کیا گیا سبحان اللہ پوری کائنات ایک منصب اور ایک درجے پہ نہیں اس زمین کے بھی درجات یکساں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی درجات میں تقسیم کر دی گئی ہم ہر پتھر کے مقام کو بیت اللہ نہیں کہتے ہر گلی مدینے کی گلی نہیں ہوتی اور ہر گنبد مسجد اقصی کا گنبد نہیں ہوتا اور ہر مینار روضہ مصطفیٰ کا مینار نہیں یہ پوری کائنات درجات میں تقسیم ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور پروردگار نے فرمایا فخلع نعلین انک بالواد المقدس طویٰ اے موسیٰ اپنا جوڑا اتار کے آئیے آگے وادی مقدس ہے اب پیچھے بھی زمین آگے بھی زمین پیچھے بھی پتھر آگے بھی پتھر پیچھے بھی نشیب و فراز آگے بھی نشیب و فراز لیکن اس اگلی زمین کا تقدس اور ہے جہاں جوتی اتار کے جانے کا حکم دیا یہ مسجد ہے سبحان اللہ الحمدللہ حمدن کثیرا ہم مسجد میں بیٹھے ہیں خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں گلنواز چشتی نے مدد اللہ العالی نے بڑی خوبصورت بات کہی جس سے آپ ناراض ہو اس کو آپ اپنے گھر نہیں آنے دیتے اور جس سے خدا ناراض ہو خدا بھی اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا یہ تو خدا کا گھر ہے یہاں تو وہی آئے گا وہی بیٹھے گا جس پہ خدا راضی ہو اور یہاں آنے سے درجات بڑھتے ہیں جتنی دیر یہاں بیٹھو گے درجات بڑھیں گے تنہا رسول اللہ کی ایک ذات ہے جن کے درجات مسجد میں آنے سے نہیں بڑھتے مجدد ہوں غوث ہوں ابدال ہوں نقیب ہوں نجیب ہوں زاہد ہوں سبھی کے درجات مسجد میں آنے سے بڑھتے ہیں وہ علی ہجویری ہو وہ علی دقاق ہو وہ علی رودباری ہو وہ علی شفی ہو وہ علی رامیتری ہو سب کے درجات مسجد میں آنے سے بڑھتے ہیں لیکن جس مسجد میں مصطفیٰ آ جائے اس مسجد کا درجہ میرا خدا عطا فرماتا ہے آخر کیوں 50,000 نمازیں تو شاید ہم زندگی بھر نہ ادا کر سکیں تو ہم ایک نماز پڑھیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اس لیے کہ وہ مسجد مصطفیٰ کی مسجد ہے رسول اللہ کی مسجد ہے اور جس شہر کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے اس کا مرتبہ بدل جاتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اس کا حال بدل جاتا ہے اس کا مزاج بدل جاتا ہے اس کا کردار بدل
گھر ہے جہاں جوڑے اتار کے آئے علماء بھی، نعت ذوی احترام بھی، پیران اعظام بھی، صوفیاء کبار بھی، یہاں سب آپ جوڑے اتار کے آئے ہیں۔ آخر کیوں؟ اگر یہاں یہ لاکھوں روپے خرچ نہ ہوتے، یہاں یہ فرش نہ ہوتا، یہاں مٹی کا فرش ہوتا، یہاں پرانی صفحے ہوتی، تو پھر آپ جوتی لے کے آئے نہیں؟ نہیں، آپ نے ان لاکھوں روپاؤں کی عزت کی خاطر جوتی نہیں اتاری، جہاں تک جوتی پہن کے آئے ہیں وہاں تک زمین آپ کے قبضے میں ہے، جہاں آپ جوتی اتار کے آئے ہیں یہاں کی زمین مصطفیٰ کے قبضے میں ہے، وہاں تک آپ کے گاؤں کی زمین ہے، آقا کی زمین ہے۔ جب نسبت بدل جائے تو حال بدل جاتا، درجہ بدل جاتا، کیفیت بدل جاتا۔ یہاں جوتی لے کے نہیں آ سکتے، یہاں تھوک نہیں سکتے، اعتکاف کی نیت کے بغیر یہاں سو نہیں سکتے، اعتکاف کی نیت کے بغیر یہاں بات نہیں کر سکتے۔ اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے۔ شریعت حقہ نے 17 آداب ہمیں مسجد کے سکھائے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ اگر جھکڑ اڑے، اندھیری اٹھے، اس گلی کی مٹی اڑ کر مسجد میں گر پڑے، ساری مسجد کے صحن میں مٹی ہی مٹی ہو جائے، اب اس کے جوتی لے کے آ جائے، کیا خیال ہے دوست؟ نہیں، میں مقرر نہیں، میں تو ایک مدرس، ذرا ہاں سے ہاں ملاؤ گے تو بات سن۔ کیا اس مٹی پر جوتی لے کے چڑھ جائے؟ نہیں، کہ یہ تو جی گرد و غبار سے اڑی ہے اور گلی کی مٹی ہے، کہنا پڑے گا جب اندھیری نے، جھکڑ نے گلی کی مٹی اٹھا کر مسجد میں ڈال دی، اس کا مرتبہ مسجد کا ہو گیا، اس مٹی کا ادب مسجد کے برابر ہو گیا، جو مسجد کا ادب ہے وہی اس مٹی کا ادب ہو گیا۔ یہ نہیں کہہ سکو گے کہ یہ گلی کی مٹی اڑ کے آئی ہے اس پہ جوتی لے کے چڑھ جائیں، جب وہ گلی کی مٹی مسجد میں آ گئی اس کا منصب بدل گیا۔ اگر صوفی محمد اسلم مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اس کا منصب بدل گیا۔ کوئی مومنین ہے، کوئی مسلمین ہے، کوئی قانتین ہے، کوئی حافظین ہے، کوئی خاشعین ہے، کوئی مستغفرین ہے، کوئی متصدقین۔ کیا یہ سارے جتنے بھی میں نے الفاظ کہے ہیں کیا یہ قرآن مجید کے نہیں؟ قرآن مجید کے الفاظ۔ حاضرین محترم، یہ منصب، یہ درجات اس نسبت سے بدلتے چلے جاتے ہیں، اس نسبت سے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنا آپ منوایا، اپنا خدا نہیں منوایا، سب سے پہلے اپنا آپ منوایا۔ سبحان اللہ۔